یہ حاضرین، اب مہمان مقرر سدھارتھ نگر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے جو مہمان مقرر ہیں، مقرر خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا معراج احمد سلفی حفظہ اللہ سے میں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ آپ اس وقت جمعیت الہدیٰ ٹرسٹ سرائے میر کے اندر بحیثیت داعی اور مبلغ تشریف فرما ہیں، اور الحمدللہ ضلع اعظم گڑھ کے مختلف علاقوں میں اپنے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا مختصر تعارف یہ کہ آپ کا تعلق سدھارتھ نگر سے ہے، جامعہ سلفیہ بنارس جو ہمارا مرکزی دارالعلوم ہے وہاں سے آپ فارغ ہیں، اور الحمدللہ اس وقت اعظم گڑھ کی سرزمین پر رہ کر دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ آپ کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کے آخری مقرر فضیلت الشیخ مولانا محمد عادل ریاضی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا۔ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان جلسے کی صدارت فرما رہے نہایت ہی معزز و موقر عالم دین جناب نور العین صاحب سلفی حفظہ اللہ، اس جلسے کے ناظم جناب فاروق عبداللہ رحمانی حفظہ اللہ، اسی طریقے سے اسٹیج پر نہایت ہی معزز و موقر حاضرین علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز و موقر حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، ہم نے آپ نے دیکھا کہ آج موسم کی خرابی کی وجہ سے اس جلسے کے منتظمین کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ 7واں عظیم الشان اجلاس عام آپ کے کھیدو پورا مئو کا ہے، جس میں یہ لگاتار میری تیسری حاضری ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ عالمین نوجوانوں نے اس جلسے کو رچانے
اور اس کو منعقد کرنے میں جتنی محنت کی ہے تو اس کا انہیں بھرپور بدلہ نصیب فرمانا۔ آپ تمام حضرات موسم کی خرابی کے باوجود یہاں پر اتنی کثیر تعداد میں حاضر ہیں، اس کی امید نہیں تھی۔ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ شاید پروگرام نہ ہو سکے، بارش اتنی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی دین کی باتیں سننے کا ذوق آپ کے اندر ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں تو کچھ باتیں لے کر کے جائیں۔ ہماری زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو غور کرنا پڑے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں صرف علماء سوچے سمجھیں کہ ہماری زندگی کیسے کامیاب بنے گی۔ ایک ایک مسلمان کو اس معاملے پہ غور کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ زندگی کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو آپ دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، دوسری برزخی زندگی جو قبرستان کے اندر، قبر کے اندر آپ کو گزارنی ہے، اور تیسری زندگی اخروی زندگی جو آپ کو مرنے کے بعد جنت میں یا جہنم میں گزارنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، کس زندگی کی کامیابی کے لیے ہم زیادہ تگ و دو کریں، محنت کریں۔ آج اگر ہماری صورتحال دیکھی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف دنیاوی زندگی کے خوگر ہیں، ہم صرف اسی کے متلاشی ہیں، ہم اسی کو بہتر بنانے کے چکر میں دن اور رات گزار رہے ہیں۔ جتنی بھی محنت ہے بس دنیا کی زندگی اچھے سے گزر جائے۔ کیا ہم نے کبھی قبر کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، کبھی آخرت کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ہم نے کبھی کوشش کی یا نہیں کی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال۔ چند اصول اس کے ہیں، ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو گناہ سے بچانا ہے تو بتانا پڑے گا کہ یہ گناہ ہوتا کیا ہے۔ بھائی آپ اپنے آپ کو گناہ سے کیسے بچائیں گے؟ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ فلاں کام گناہ کا کام ہے، تب اپنے آپ کو آپ اس سے بچا پائیں گے۔ اور گناہ کی تعریف پیش کرنے کے لیے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ تعریف آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گی۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی بتائیے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے دونوں کی تعریف بیان فرمائی۔ صحابہ کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا کہ معلوم کریں، حالانکہ بڑا سمپل سا سوال لگ رہا ہے نا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی سے سوال کیا، کسی عالم دین سے، کہ بھائی بتائیے گناہ کیا چیز ہے، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑیے، تو یہ گناہ ہے کیا چیز، ہم بھی اس سے بچنا چاہتے ہیں، کیسے بچیں گے جب پتہ ہی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی کسی آدمی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان وہ اخلاق کہاں ہے؟ یہ دیگر مسالک جو ہیں ان کی بات آپ چھوڑ دیجئے، اگر آپ سچے اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایک اہل حدیث کے خلاف آپ کے دل میں کینہ ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے جب دوسرے مسلک والے آپ سے پریشان ہیں، آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ خود اپنے بھائی کو گالی دے رہے ہیں، آپ کا پڑوسی آپ کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، پھر آپ کون سی نیکی کے علم بردار ہیں؟ اور جو گناہ کی اللہ کے نبی نے تعریف کی تھی، اس تعریف کو ہمیں اور آپ کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس تعریف کو آپ اس جلسے سے لے کر کے جائیں، اور اگر کہیں لگتا ہے کہ آپ اس کے شکار ہیں، آپ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے نواس بن سمعان سنو، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ کہیں کوئی دوسرا آدمی اس کو جان نہ جائے۔ یعنی یہ گناہ کی بہت مختصر سی تعریف ہے، لیکن بہت زیادہ جامع اور معنی، نہ تو اس میں کچھ بڑھانے کی گنجائش نہ کچھ گھٹانے کی گنجائش ہے۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہیں یہ چیز ہماری زندگی میں پائی نہ جا رہی ہو، یا لے کسی کام کو کرتے وقت
آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے کہ یہ کون سا میں کام کرنے جا رہا ہوں. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور لوگوں کی نظروں سے بچ کر کے وہ تم گناہ کا کام کرنے کے لیے جاؤ. جس بھی گناہ کو کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپنا پڑے، بس سمجھ جانا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کام کو چھوڑنا ہے. چاہے تو کہ کامیاب ہو جاؤ تو گناہوں کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پتہ چل گیا کہ گناہ کیا کام ہے، یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، دل میں کھٹک پیدا ہو گیا، ارے یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. رات کی تاریکی میں آپ گناہ کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. اس کا مطلب آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے. ورنہ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ اسٹیج پر بیٹھ کر کے کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے ہیں. ایک زانی زنا نہیں کر سکتا اسٹیج پہ، کیوں؟ وہ شراب نہیں پی سکتا یہاں پہ، چغلی غیبت یہاں نہیں کر رہا ہے، جتنے بھی غلط کام ہے وہ اس اسٹیج پر بیٹھ کر کے نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے. بس جس کام کے بارے میں آپ کو چھپنے کی ضرورت پڑ جائے، بس وہ گناہ کا کام ہے، اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچائیں تو کیا نقصان ہوگا؟ یہ سوال ہے نا. آئیے اس کا جواب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. اگر اپنے آپ کو صحیح وقت پہ گناہ سے انسان نہ بچائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ آپ کے سامنے ٹیبل رکھا ہوا ہے، اس ٹیبل کے اوپر ایک کانچ کا گلاس آپ لا کر کے رکھ دیں، اور کانچ کے گلاس کو آپ اپنے ہاتھوں سے دھکا دینا شروع کریں. تھوڑا سا دھکا دیں گے گلاس کنارے آ جائے گا، اور دھکا دیں گے تو گلاس اور کنارے آ جائے گا. اور اگر آپ برابر اپنے ہاتھوں سے گلاس کو دھکا دیں گے اور صحیح وقت پہ گرنے سے پہلے اٹھا کر کے اس کو بیچ میں نہ رکھیں گے، برابر دھکا دیں گے تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ گلاس زمین پر گر کر کے پھوٹ جائے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ یہاں بستر بچھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں گلاس گرے نہ پھوٹے، لیکن اسی ٹیبل کو کسی فرش کے اوپر رکھ کے گلاس کو دھکا دینا شروع کرو. حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر اس کو برابر دھکا دیتے رہیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو دھکا دینا بند نہ کریں گے تو وہ زمین پر گر کر کے پھوٹ جائے گا. لیکن آپ نے ایک دھکا دیا، دو چار دھکا دیا، آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ گلاس گرنے والا ہے، گرنے سے پہلے اٹھا کر کے بیچ میں رکھ دو تو گرنے سے بچ جائے گا، نقصان ہونے سے بچ جائے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، اس مثال کے ذریعے سمجھانا کیا چاہ رہے ہو؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جس طریقے سے گلاس کو دھکا دیا جاتا ہے تو گلاس کنارے آ جاتا ہے، اور اٹھا کر کے بیچ میں نہ رکھا جائے تو گلاس گر کر کے پھوٹ جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے گناہ بھی ہمیں ہماری زندگی میں دھکا دیتا ہے. اور یہ دھکا اتنا زیادہ خطرناک ہے، یہ کہاں گرانے جا رہا ہے؟ گناہ ایک انسان کو دھکا دے دے کر جہنم میں گرانا چاہتا ہے. یعنی ایک انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا ہے، برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتا ہے، دن رات اسی میں بزی ہے، خیال ہی نہیں نیکی کا، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہا ہے. اور صحیح وقت پہ اس آدمی کو خیال آ جائے، یا آپ اسی جلسے میں تقریر سنیں گے، آپ کے ذہن میں خیال آئے یا اللہ میں کس روش پہ چل رہا ہوں، یعنی آپ کو اپنے اندر چینجنگ پیدا کرنے کا موقع مل جائے. اور مرنے سے پہلے، بہت زیادہ برائیاں کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اگر گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اور گناہ سے بچانے کا مطلب اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتے ہیں، بس صرف ایک کام کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پلٹائیے صحیح وقت پہ. اور یہ گناہ انسان کو دھکا دے دے کر کے جہنم میں گرانا چاہتا ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ آپ اپنے آپ کو گناہ سے اس لیے بچائیے کیونکہ یہ گناہ آپ کو جہنم میں گرانا چاہ رہا ہے. اگر جہنم سے بچنا ہے تو گناہ کو چھوڑنا ہی پڑے گا. آج ہمارے نوجوان ساتھی کا کثیر تعداد میں آئے ہوئے ہیں، یہ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ویسے تو سارے لوگوں کے لیے بات ہے لیکن خاص طور سے ہمارے نوجوان ہماری اس بات کے مخاطب ہیں. ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے گا، ان کی نیکی کا صلہ ہی نہیں دے گا، گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے گا، ہباء منثورا کر دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ موجود ہیں. جب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا میں اپنی امت میں سے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان سارے لوگوں کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے گا. حضرت ثوبان سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں بھی بتا دیں تاکہ کہیں انجانے میں ان میں شامل نہ ہو جائیں.
انجانے میں ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ اب جواب سنیے گا غور سے، کہیں اگر غلطی سے ہمارے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے تو آج سے اس کو چھوڑنے کا عزم کرنا پڑے گا۔ آپ نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اے صوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے اور تمہارے ہی قبیلے اور خاندان کے لوگ ہوا کریں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طریقے سے تم لوگ راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ ہم تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے جنت میں جانا چاہ رہے ہیں، یہاں راتوں میں اللہ رب العالمین کی اٹھ اٹھ کر کے عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے اندر ایسی کون سی کمی پائی جائے گی، کس کام کی بنا پہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کا صلہ نہیں دے گا؟ جواب سننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایسے لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، اے صوبان تمہارے بھائی تمہارے قبیلے اور خاندان کے لوگ ہوا کریں گے، راتوں میں وہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن برائی یہ ہوگی ان کے اندر، جب یہ لوگ تنہائی میں جایا کریں گے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر تنہائی میں جایا کریں گے۔ وَلَٰكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد، آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جب تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں گے۔ ذرا غور کریں ہمارے نوجوان کہیں آج اس موبائل کے دور میں اس کام میں تو نہیں پھنسے ہوئے ہیں؟ جب انگلی کے ایک معمولی سے ٹچ کی وجہ سے دنیا کی ساری گندگی آپ کے سامنے آ جاتی ہو، کھانا کھانے کے بعد رات میں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہو، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، فری کا نیٹ پیک بھی ہے، جتنا چاہو دیکھ لو، کوئی ٹینشن نہیں، ختم ہو جائے گا تو 12 بجے کے بعد پھر سے واپس آ جائے گا۔ اس کھلے ہوئے ایڈوانس دور میں کہیں آج ہمارا نوجوان غلط چیزوں میں ملوث نہیں نظر آ رہا ہے؟ ہمارے نوجوان ساتھیوں تدبر کرو، غور سے سوچنے کی کوشش کرو، کہیں یہ آپ کا موبائل آپ کو اسی کام میں ملوث نہیں کر رہا ہے؟ 1450 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ نے ایسے لوگوں کی نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ اب نوجوان یہ نہ سمجھے کہ خالی بس یہی موبائل، جتنی بھی برائیاں ہیں بس تنہائی میں جانے کے بعد اس برائی کا ارتکاب کیا جائے تو وہ لوگ اس کام میں شامل مانے جائیں گے۔ گناہ کا کام اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، آج ہم نہیں بچ پا رہے ہیں۔ ہم اس سماج میں اگر وہ چیز کہنا چاہیں تو شاید مشکل نظر آ رہی ہے کہ یار یہ اتنا گنہگار انسان کیسے گناہوں سے بچے گا۔ اٹھائیے آپ واقعات اور اس کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک پاک باز عورت تھی لیکن اس کے پاس مجبوری آ گئی، اتنی مجبوری کہ اس کے پاس پیسے کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ جو پیسہ اس کو دے دے اس کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کفر نامی ایک آدمی تھا، اس کو 60 دینار دیتا ہے، لیکن یہ دینار اس نے فری میں نہیں دیا، اس نے شرط لگا دی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ سونا پڑے گا۔ بیچاری عورت ہے، ذات کی عورت کر کیا سکتی، مجبور ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں، بال بچے بھوکے ہیں، مجبوری کی حالت میں اس کے پاس آ جاتی ہے، 60 دینار اس نے اس کو دے دیا۔ لیکن جب یہ آدمی اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے تنہائی میں جا رہا ہے، جب وہ تنہائی میں گیا تو یہ عورت پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کر دیتی ہے، مارے ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی، وہ عورت بار بار روتے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کفل نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، تم اتنا رو کیوں رہی ہو، کون سی گھبرانے کی بات ہے، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ آج تک میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا ہے، آج مجھے مجبوری نے، روپیے اور پیسے کی لالچ نے اور اس بے صبری اور بے استقلالی کی وجہ سے اس کام کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے، وہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی غلام ہوں، اس کی بندی ہوں، اور وہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظروں کے سامنے یہ غلط کام کرنے جا رہی ہوں، اس کام کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب اس کا یہ جواب سنتا ہے، دل ہی دل میں یہ کانپ اٹھا اور کہتا ہے کہ تو نے تو ابھی وہ گناہ کا کام ہی نہیں کیا ہے، اور نہ کردہ کام کی وجہ سے تو اتنا رو رہی ہے، حالانکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہا ہوں، پوری زندگی ایسا کوئی گناہ کا کام نہیں جو مجھ سے بچا ہو، میں نے سارے کے سارے گناہ کے کام کیے ہیں، اور مجھے تو اللہ رب العالمین کا کبھی ڈر ہی نہیں آیا ہے۔ اس عورت کے اس لہجے نے، اس کا جو جواب تھا، اس آدمی کے دل میں بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔
اور یہ جواب دیتا ہے کہ میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ آج سے میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں تیرے ساتھ زنا بھی نہ کروں گا، اور 60 دینار جو میں نے تجھے زنا کے عوض میں دیا تھا وہ بھی میں تجھ کو دیتا ہوں، تیرے ساتھ میں زنا بھی نہ کروں گا۔ یہ سارے واقعات اگر آپ سن رہے ہیں، ایک انسان زنا کے لیے عورت کے پاس ہے، تنہائی میں ہے، لیکن اس تقریر، اس اسپیچ کی وجہ سے وہ آدمی اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ آج یہ چیزیں محال نظر آ رہی ہیں، کہاں بیان کر رہے ہیں صاحب، ابھی جلسے سے اٹھ کر کے جائیں گے، ان کے پاس فون آ جائے، زنا کا موقع مل جائے، چلے جائیں گے اس کام کے لیے۔ بس ایمان کا فرق ہے، ایک انسان اپنے آپ کو کس ایمان کے کس درجے میں پا رہا ہے، بس اس کا فرق ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہے تو یہ کوئی محال چیز نہیں ہے۔ مرثد بن ابی مرثد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، عناق نامی عورت سے زمانے جاہلیت میں ان کا تعلق تھا، مکہ سے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جب جایا کرتے تھے، انہی کا بیان ہے کہ ایک بار گیا، باغ کے نیچے ایک دیوار تھی، وہاں پہنچا، اتفاق سے عناق بھی آ گئی اور پہچان بھی لیا مجھے، بولی تم مرثد ہو؟ بولے ہاں میں مرثد ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا، تب تو بڑا اچھا موقع ہے، آؤ آج کی رات تم ہمارے ساتھ گزار لو۔ مرثد نے جواب دیا کہ اب میں اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا ہوں، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، اور جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے میں اس کو کر نہیں سکتا ہوں، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہوں۔ آخر انجام یہ ہوتا ہے، وہ عورت شور مچاتی ہے کہ مکہ سے قیدیوں کو آزاد کر کے یہی آدمی چھڑا کر کے لے جاتا ہے، اور لوگ ان کے پیچھے ایسا دوڑے۔ ان کا یہ بیان ہے کہ ایک کنویں کے نیچے میں جا کے چھپ گیا، اور سارے لوگ ہم کو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی نظروں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا۔ لوگ پیشاب کر رہے تھے، اوپر سے پیشاب کے چھینٹے ان کے اوپر آ رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی نظروں کو پکڑ رکھا تھا، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ فائدہ بھی ہوتا ہے گناہ چھوڑنے کا، ہاں وقتی طور کے لیے مصیبت آپ کے اوپر آ سکتی ہے، آپ کو ایسا لگے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید میں آگے بڑھوں، ایک نقطہ میرے ذہن میں اچانک آیا اور بہت پوائنٹ کی بات ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ یہ نہایت ہی معزز و موقر علماء کرام کی موجودگی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ۔ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا کہ میں نے جب تجھے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کر تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ جواب دیتا ہے انا خیر منہ، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، کیوں؟ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ میں بہتر ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، لہٰذا آگ مٹی سے بہتر ہے، تو میں آدم کا سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں اس نے کہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، کیوں اس نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں؟ اس کی دلیل جو تھی وہ اس طرح تھی کہ اگر آگ جلائی جائے، کہیں بھی آگ اگر لگا دی جائے تو آگ کی فطرت میں ہے کہ وہ اوپر جائے گی، آگ کی فطرت میں علو ہے، رفعت ہے، بلندی ہے۔ آگ اگر جلا دیجیے تو آگ کبھی نیچے نہیں جائے گی، ہاں دائیں بائیں تھوڑی سی جائے گی، لیکن پھر بعد میں وہ اوپر اٹھ کے چلی جائے گی۔ تو اس کی فطرت میں بلندی ہے، اور آپ ایک مٹھی مٹی لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں تو وہ اوپر کبھی نہیں جائے گی، وہ اس کو چھوڑتے ہی نیچے گرنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ مٹی کو اوپر پھینک بھی دیں گے تھوڑی دور جا کے نیچے آ جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مٹی یہ پستی ہے، اس کی فطرت میں پستی ہے، نیچے جانا اس کی فطرت میں ہے، اور آگ اوپر جاتی ہے، اس کی فطرت میں اونچائی بلندی ہے، لہٰذا اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں۔ تو اس کی دلیل تو صحیح نظر آ رہی ہے، کیا خیال ہے؟ پھر تو وہ صحیح کہہ رہا تھا نا کہ میں تو بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اونچے جاتی ہے، لہٰذا وہ بہتر ہے مٹی سے۔ لیکن اس کی یہ دلیل باطل تھی۔ قیاس تو لگایا، اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جو قیاس لگایا دین کے معاملے میں، اٹکل لگایا، وہ ابلیس تھا، لیکن اس کی یہ دلیل اور اس کا یہ قیاس باطل ہے۔ آئیے ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں مٹی کا ڈھیر ہو اور آپ اس پر ماچس سلائی لگا کر کے اس کو جلانا چاہیں تو آپ چاہے سینکڑوں سلائی جلا ڈالیں گے، ہاں اس کے اوپر آپ مٹی کا تیل نہ ڈالیں، پیٹرول نہیں، ڈیزل نہیں، کوئی کیمیکل نہیں، کوئی دوسری خارجی چیز مت ڈالیے، صرف مٹی ہو، بس مٹی کا ڈھیر، اور اس کے اوپر سلائی لگاتے رہیے، پوری زندگی آپ آگ لگاتے رہ جائیں گے، وہ آگ کبھی بھی اس مٹی کو نہیں جلا سکتی ہے تنہا۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ آگ لگ جائے
آپ پیٹرول پمپ پہ دیکھ لیں، وہاں پہ بالٹی میں بالو اور مٹی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی جگہ آگ لگ جائے، آگ چاہے کتنی زیادہ شعلے مار رہی ہو، وہاں پہ اگر کثیر مقدار میں مٹی کو ڈال دیا جائے تو اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ مٹی آگ کو بجھا دے گی، آگ کو دبا دے گی، اس کو ختم کر دے گی، نیست و نابود کر کے رکھ دے گی۔ آپ یہاں پہ آگ جلا دیں اور بہت زیادہ مٹی لا کر کے اس آگ کے اوپر ڈال دیں، پھر کیا مجال کہ وہ مٹی کے اوپر سے آگ جل جائے؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ مٹی وہ اس کو دبا کر کے اس کو نیست و نابود کر سکتی ہے، لیکن کبھی آگ بذات خود تنہا بغیر کسی خارجی مدد کے مٹی کو نہیں جلا سکتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ابلیس نے قیاس لگایا تھا کہ میں بہتر ہوں، اس کی وہ دلیل باطل تھی۔ یہ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں بہت دیر سے چل رہا تھا۔ آئیے آگے اب چلتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور کون سا عمل کرنا پڑے گا۔ ایک انسان کو توبہ کا اہتمام کرنا پڑے گا، توبہ اور استغفار۔ اور یہ جو توبہ اور معافی ہے نا، یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ پتہ نہیں کیا انسان گناہ کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگتا، یہی چیز ہے۔ لیکن انسان جب بسوں میں چلتا ہے، بھیڑ کافی زیادہ، اس کا پیر غلطی سے کسی آدمی کے پیر پہ لگ جائے، فوراً سوری بول دیتا بھائی معاف کرنا۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، بہت بھیڑ باڑ ہے، آپ چل رہے ہیں، انجانے میں آپ کا پیر کسی آدمی کے پیر پہ لگ جاتا ہے، آپ بولتے سوری معاف کرنا بھائی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یعنی آپ کی فطرت میں ہے کہ آپ فوراً غلطی کر کے، حالانکہ آپ نے جان بوجھ کر کے پیر نہیں رکھا، لیکن پھر بھی آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یار معافی مانگ لینا چاہیے، غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ہاں انسان معافی اس وقت نہیں مانگے گا جب وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور یہ نافرمانی جان بوجھ کر کے کرے گا۔ وہاں انجانے میں ہو گیا تو فوراً معافی، یہاں جان بوجھ کر کے پوری زندگی گناہ، لیکن معافی کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ لیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں، اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، کیا فائدہ ملے گا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کامیابی کو توبہ کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ آپ کو کامیاب ہونا تو اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے ہم توبہ کر کے کامیابی کیسے پا سکتے ہیں؟ آئیے ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں۔ آپ یہاں سے اٹھیں، آپ کو جانا ہو بائیں جانب لیکن راستہ نہ پتا ہو، آپ دائیں جانب چلنا شروع کر دیں، 10 کلومیٹر آپ چلے جائیں گے لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کسی آدمی نے آپ کو بتایا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، راستہ بھٹک چکے ہو، اس راستے کو نہیں بلکہ فلاں راستے کو پکڑو تب تم منزل پر پہنچو گے۔ اگر آپ اس راستے کو چھوڑ کر کے صحیح وقت پہ دوسرے راستے کو اختیار کریں گے تب اپنے سفر میں کامیاب سمجھے جائیں گے۔ لیکن آپ کہیں نہیں صاحب ہم اس راستے پہ جائیں گے تو چلتے رہیے پوری زندگی، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں آپ کو پتا چل گیا یہ راستہ غلط ہے، فلاں راستے کو پکڑو وہاں پہنچ جاؤ گے، آپ نے پکڑا پہنچ گئے۔ پتا یہ چلا کہ غلط راستے کو جب تک انسان چھوڑ کر کے صحیح راستے کو نہیں پکڑے گا اس وقت تک وہ انسان اپنے اس سفر میں اپنی جو اس کی منزل تھی اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب تک گناہ کرتا رہے گا، جب تک غلط راستے پہ چل رہا ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی جنت کے راستے پہ نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں اس کو اگر احساس ہو جائے کہ یہ سارے گناہ کے کام ہم سے ہو رہے ہیں، یہ فلاں برائیاں، اس کو وقت پہ احساس ہو جائے اور وہاں پہ پلٹے، اور پلٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ رب العالمین غلطی ہو گئی معافی مانگتا ہوں، تب وہ انسان اپنی زندگی میں اس سفر میں کامیاب کہا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اس آدمی کو توبہ کا اہتمام کرنا ہی پڑے گا۔ اس تعلق سے صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ انسانوں کے اندر بڑی لاپرواہی ہے توبے کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین ایک انسان کو معاف کرنے کے لیے کس کس طریقے سے بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ شاید اب آ کر کے معافی مانگ لے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنے دست کو دراز کرتا ہے۔ یا اللہ کیا مقصد ہوتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو کیوں پھیلا رہا ہے، تجھے کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا لیتوب مسیء النہار، تاکہ کسی آدمی نے اگر دل میں کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس رات میں آ کر کے معافی مانگ لے۔
اور اللہ رب العالمین اس آدمی کی ساری غلطیوں کو معاف کر دے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. اسی طریقے سے دن کے وقت اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر رات کی تاریکی کو سمجھ کر کے کہیں غلطی کر بیٹھا ہو, آئے دن میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے. آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ کیا ایک ہفتے کا آفر ہے, ایک مہینے کا, ایک سال کا؟ نہیں, صرف رمضان میں نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها, رواہ مسلم. یہاں تک کہ جب سورج پچھم سے نکل جائے گا تب اللہ رب العالمین ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یعنی اس وقت تک, سورج پچھم سے نکلتے وقت یعنی قیامت کے قائم ہوتے وقت تک اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو, اپنے دست کو دراز کرتا ہے. بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا گنہگار بندہ آئے اور معافی مانگ لے. اور ایک انسان کی زندگی میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت کارگر ثابت ہو جاتی ہیں. عبد المالک مجاہد ایک بڑے عالم دین, ان کا یہ بیان ہے کہ ایک بار میں لمبے سفر سے واپس ہو رہا تھا, جہاز کا سفر تھا. میں بیٹھا ہوا تھا, کافی نوجوان ہمارے پاس بیٹھے تھے, گپ شاکے میں مصروف تھے وہ لوگ, اپنا بات چیت کر رہے تھے. میں نے قرآن نکالا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا. بہت سارے نوجوان جو دور بیٹھے ہوئے تو کوئی اخبار پڑھنے لگا, کوئی کچھ کر رہا, کوئی بات چیت اپنا بزی ہیں. لیکن ان کا بیان ہے کہ میں جب قرآن پڑھنا چالو کیا, میرے بغل میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا, قرآن پڑھ رہا ہوں, بار بار وہ سن رہا تھا, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا کہ بس اس سے زیادہ میرے اندر سننے کی طاقت نہیں. میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا کہ اس کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. تھوڑی دیر کے بعد میں خاموشی کے ساتھ پھر قرآن کو نکال کے پڑھنے لگا. وہ نوجوان تھوڑی دیر سننے کے بعد کہتا بس اس سے زیادہ میرے اندر سننے کی طاقت نہیں. اور یہ کہنے کے بعد وہ نوجوان نکلتا ہے, باتھ روم کی جانب چلا جاتا ہے. وہاں پہ 2-4-10 منٹ کے بعد واپس آتا ہے اور چپ چاپ اپنی سیٹ کے اوپر آ کر کے بیٹھ جا رہا ہے, اور خاموشی کے ساتھ بیٹھا, کچھ بول بھی نہیں رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں اللہ جانے اس کے دل میں کون سی ہلچل پیدا ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان ان سے کہتا ہے میں اتنا بڑا گنہگار انسان ہوں, 3 سال ہو چکے ہیں میں نے اپنی پیشانی کو کبھی زمین پہ نہیں رگڑا ہے. 3 سال ہو گئے میں نے ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے, اور نماز روزہ یہ ساری چیزیں تو مجھ سے بالکل چھوٹی ہوئی ہیں. اور 1 مہینے کا مسلسل میرا سفر تھا. اس مہینے میں نہ جانے میں نے کتنے حرام اور حلال کی روزیاں حاصل کی ہیں. لیکن جب آپ نے قرآن کو پڑھنا چالو کیا, قرآن پڑھنا اسٹارٹ کیا, تو یہ پوری کی پوری دنیا میری نظروں میں حقیر ہو گئی تھی. میری نظروں میں بالکل حقیر اور کمتر چیز ہو گئی تھی. اور میں یہ سوچنے لگا کہ اللہ میں کب تک ان سارے گناہوں کے کام میں ملوث رہوں گا, میں اس سے کب باز آؤں گا. بہت زیادہ گنہگار انسان ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا تمہیں اللہ رب العالمین کی مغفرت کے بارے میں اندازہ نہیں؟ اس نے کہا کیا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا؟ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی وہ آیت کیا تم نے نہیں سنی ہے؟ اور قرآن مجید کی وہ آیت اس کے سامنے پیش کی. اس کے بعد سے اس کی دنیا بدل گئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے, جن کو یہ لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میں نے خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے. کیا کہنا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے گنہگاروں تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. گنہگار سوچے گا اللہ مایوس کی نہ ہو, میں نے تو آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہے, سارے گناہ کے کام ہم نے کر رکھے ہیں, بھلا کیسے نہ مایوس ہو. گناہ کرنے کے بعد انسان مایوس ہی تو ہو جاتا ہے. کیوں نہ مایوس ہو؟ جواب ملتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العالمین تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کیا جو سارے گناہوں کو معاف کر دے کہیں اس سے مایوس ہوا جاتا ہے؟ آپ کسی آدمی کی غلطی کریں, آپ کو پتا چل جائے وہ آدمی آپ کو بار بار بلا رہا ہو کہ فلاں تم نے کام کر دیا, میرا نقصان کر دیا ہے, آ کر کے معافی مانگ لو, کوئی سزا نہیں, معاف کر دوں گا, بس آ کے معافی مانگ لو. اگر وہ آدمی معافی نہ مانگنے آئے تو غلطی کس کی ہے؟ اسی آدمی کی غلطی مانی جائے گی جو آدمی جانتا ہے کہ معاف کر دے گا لیکن اس کے باوجود آتا نہیں ہے. انسان کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بھی پھنس جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ کہنے دیجئے بلکہ اکثریت اس چھوٹی سی زبان کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. آئیے 3 حدیثیں آپ کے سامنے اس تعلق سے پیش کرتا ہوں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق علیہ. اس حدیث کو سنیے، چھوٹی سی حدیث ہے لیکن ایک انسان کے لیے بڑے کام کی حدیث ہے. اس حدیث کی وجہ سے آپ جنت اور جہنم کے مناظر طے کر سکتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو. لیکن آج مسلمان سچا کہاں ہے؟ فون کر لو کہاں پہنچے، ابھی گھر سے نہیں نکلے لیکن بس 1 منٹ میں پہنچ گئے. آج مسلمان سچ کہاں بولتا ہے؟ یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بالصدق. کیوں سچائی کو لازم پکڑے؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کی جانب گامزن کر دیتی ہے، انسان کو نیکی کے راستے پہ لگا دیتی ہے. تو کیا ہوا؟ ایک مسلمان سوال کرتا ہے کہ بھائی کیا ہوا، نیکی کے راستے پہ لگا دے گی، کیا ملنے والا ہے؟ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ایک انسان جب برابر سچ بولتا ہے، اس کا یہ سچ بولنا اس انسان کو جنت کی جانب لگا دیتی ہے. ایک زبان کے استعمال کی وجہ سے اگر آپ جنتی ہو جائیں، یہ حدیث آپ کو معمولی لگ رہی ہے؟ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ایک آدمی برابر سچ بولتے رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں اس کی ٹو میں رہتا ہے. حتى يكتب عند الله صديقا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس آدمی کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس آدمی کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی جب بھی اپنی زبان کھولتا ہے یہ سچی باتیں بولتا ہے. میرے بھائیو، ہم بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ اپنے آپ کو اس حدیث کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ کی زبان کھلے تو سچی باتیں نکلیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹی بات نہ نکلنے پائے. اللہ کی قسم آپ کا نام اللہ رب العالمین کے پاس سچوں میں لکھ دیا جائے گا. حاضر الرجل الصادق، یہ آدمی سچا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہے. اللہ کے پاس جس کے بارے میں گواہی دے دی جائے اس آدمی کی کامیابی کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے. کامیاب ہونا ہے تو اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. ہاں، اس حدیث کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ پہلو بھی آپ اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. کامیاب ہونا ہے تو اس کام کو چھوڑنا پڑے گا. اب وہ حدیث کے آگے کے الفاظ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی جانب لے کر کے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور ایک آدمی برابر جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کو گناہ کی جانب لے جاتا ہے اور گناہ اس کو جہنم کی جانب لے کر کے جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں روزانہ جب تک 200-400 جھوٹ نہ بول لیں ان کا تو کھانا نہ ہضم ہوتا. ایسے لوگ ذرا غور کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام ہی جھوٹا پڑا ہوتا ہے. اچھا آپ کس کی بات کریں؟ وہ فلاں، ارے یار وہ تو بہت جھوٹا آدمی ہے. یعنی لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس آدمی کی بات ہے تو آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ کے درمیان یہ بات مشہور ہے تو اللہ کے پاس اس آدمی کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا؟ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. ایک آدمی برابر اپنی زبان سے جھوٹ بولتے رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹ کی ٹو میں لگا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اس آدمی کا نام اللہ کے پاس جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اس آدمی کے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ اس آدمی کا نام اللہ کے پاس جھوٹوں میں لکھ دیا جائے. یعنی یہ انسان جب بھی اپنی زبان کھولتا ہے اپنی زبان سے یہ جھوٹی باتیں نکالتا ہے. صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. میرے بھائیو، اس حدیث پہ نہیں عمل کریں گے تو کون سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے؟ آج ہماری زبان کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جہنم کے ایندھن بنے جا رہے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا ہے. آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ گئے وہاں بہت سارے مناظر اللہ کے نبی نے دیکھے تھے. آپ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کرایا گیا، مجھے سفر معراج پہ لے کر کے گئے، میں نے وہاں پہ دیکھا چند ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا. مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، ان کے تانبے کے ناخن تھے. کیسے ناخن؟ یہ ہمارے ناخن کس چیز کے؟ تانبے کے، لوہے کے نہیں. ان سارے لوگوں کے ناخن تانبے کے تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ لوگ اپنے تانبے کے ناخن سے جو نہایت ہی بھیانک تھے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچتے جا رہے تھے. یعنی اپنے ناخن سے